نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت خواب شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ آپ سے فرماتے ہیں، میں نے خواب میں اپنے بابرکت اور بلند قدر پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا۔ بس اس نے کہا، اے محمد۔ میں نے کہا، اے میرے رب، میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا، مقرب فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، میں نہیں جانتا۔ اللہ نے 3 بار پوچھا، میں نے ہر بار یہی جواب دیا۔ پھر میں نے اللہ کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنی چھاتی کے درمیان محسوس کی۔ سبحان اللہ۔ پھر میرے لیے ہر چیز ظاہر ہو گئی اور میں نے سب کو پہچان لیا۔ پھر فرمایا، اے محمد۔ میں نے کہا، میرے رب، میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا، مقرب فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، کفارات یعنی گناہوں کا کفارہ بننے والی نیکیوں کے بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، وہ کیا ہیں؟ میں نے کہا، نماز باجماعت کے لیے پیدل کا چل کر جانا اور نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا اور مشقت، سردی یا بیماری کے وقت پورا وضو کرنا۔ یہ 3 اعمال کون سے ہیں؟ کفارات یعنی گناہوں کا کفارہ بننے والی نیکیاں ہیں، بننے والے اعمال ہیں۔ نمبر 1 کون سا؟ نماز باجماعت کے لیے پیدل چل کر جانا، اور نماز کے بعد نمبر 2 نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھے رہنا، یا نماز پڑھ کر نماز کی جگہ پر، جیسے ہم خواتین مسجدوں میں نہیں جاتی تو نماز پڑھ کر نماز کی جگہ پر بیٹھنا، اور مشقت یعنی سردی اور بیماری کے وقت میں کیا کرنا؟ نمبر 3 پورا وضو کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا، درجات کی بلندی کے بارے میں۔ اللہ نے پوچھا، وہ کن چیزوں میں ہیں؟ میں نے کہا، لوگوں کو کھانا کھلانے میں، نرم بات کرنے میں، اور رات کو نماز پڑھنے میں جب لوگ سو رہے ہوں۔ کن چیزوں میں؟ کون سی 3 چیزیں ہیں جس میں درجات کی بلندی ہے؟ نمبر 1 لوگوں کو کھانا کھلانے میں، نمبر 2 نرمی سے بات کرنے میں، اور نمبر 3 رات کو نماز پڑھنے میں جب لوگ سو رہے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تینوں کام کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لہجوں کو نرم کر دے اور ہم لوگوں کو کھانا کھلانے والے بن جائیں۔ اور نمبر 3 سب سے خوبصورت چیز کیا؟ کہ رات کو نماز پڑھتے ہیں جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اپنا تہجد گزار بندہ بنا لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے لیے جو چاہو دعا کرو۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سے فرمایا کہ اب جو چاہتے ہو مانگو مجھ سے، جو چاہتے ہو دعا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں نے یہ دعا کی، بہت ہی خوبصورت دعا جو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کس چیز کا؟ نیکیوں کے کرنے کا اور برائیوں کے چھوڑنے کا۔ کتنی خوبصورت دعا۔
گناہوں سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچتے تھے، نیکیاں بھی کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے رب سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں نیکیوں کو کرنے والا بن جاؤں اور برائیوں کو چھوڑنے والا بن جاؤں۔ تو میں اور آپ اپنے آپ سے پوچھیں، ہم دن میں کتنی بار اللہ سے یہ چیز مانگتے ہیں، یا ہماری دعاؤں میں کب یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، ہمیں نیکیوں کا کرنے والا بنا لے، اللہ ہمیں برائیوں سے بچنے والا بنا دے۔ اور کیا دعا کرتے ہیں؟ اور مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کا۔ اور کیا دعا ہے؟ اور کس چیز کا سوال کر رہے ہیں اپنے رب سے؟ کہ مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کا، کہ اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں مسکینوں سے محبت کرنے والا بن جاؤں، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر۔ مسکینوں سے محبت کیوں؟ کہ مسکینوں سے محبت کرنے سے انسان کے اندر سے تکبر ختم ہوتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، اور مساکین کے بارے میں آتا ہے کہ مساکین جنت میں 500 سال پہلے چلے جائیں گے۔ تو ہمیں بھی اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دلوں میں بھی مسکینوں کی محبت پیدا کر دے، ہم مسکینوں کا احساس کرنے والے بن جائیں۔ اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور اگر تیرا کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ ہو تو مجھے آزمائش سے بچا کر موت دے دینا، اور میں تجھ سے تیری اور ہر اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، یعنی تیری محبت کا بھی طلبگار ہوں، اور ہر اس شخص کی بھی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، جو تجھ سے جڑا ہوا ہے، اور میں تجھ سے وہ عمل کرنے کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اس کو یاد کر لیں، اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لیں، اور کسی ایسی جگہ لکھ کے لگا لیں جہاں آپ کی چلتے پھرتے نظر پڑتی رہے، اور آپ اس دعا کو اپنے لیے مانگتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا یہ خواب حق ہے، بس اس کو یاد رکھو اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ خواب سناؤ۔ آپ سے سب نے کیا فرمایا؟ میرا یہ خواب کیا ہے؟ بالکل سچا ہے، حق ہے، بس اس کو یاد رکھو، خود بھی یاد رکھو اور دوسروں کو بھی یہ خواب سناؤ۔ تو یہ بہت خوبصورت خواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میں نے آپ کو سنایا، تو آپ بھی اس خواب کو آگے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون، وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك،